بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. I also thank the mashayikh who came to benefit us from their knowledge. Jazakumullah khair. اسلامک سپر کیمپ میں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کی جانب سے آپ تمام کا یہاں جدہ شہر کے ساحل پر اس عالیشان سمر کیمپ میں استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے 5 روزہ دینی تربیتی اسلامی سمر کیمپ 2006. سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں اسلامک تربیتی سمر کیمپ 2006 کی تقاریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اسلامی سمر کیمپ اور مکۃ المکرمہ پرنس عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر کے تعاون سے ساحل سمندر پر مورخہ 20 جولائی سے 11 اگست 2006 تک جاری رہا، جس میں جدہ شہر اور قرب و جوار سے ہزاروں لوگوں نے 15 عناوین پر بر صغیر کے جید علماء کرام کو سماعت فرمایا. اس پروگرام کی آڈیو کیسٹس اور ویڈیو سی ڈی نور ٹی وی کے ذمہ داران کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے پیغامات انشاءاللہ تعالی نور ٹی وی کی نشریات کا مستقبل میں حصہ بنیں گے، اور اللہ کرے وہ دن جلد آئے جب ہر گھر میں ہم نور توحید لے کر حاضر ہو سکیں. آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 232691123. ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے mohammedaqil@hotmail.com mohammedaqil@hotmail.com. ملتقى بحر الصيفي، ملتقى البحر الصيفي، ملتقى البحر الصيفي. يا كشكول كشكول يا كشكول يا بحر يا كشكول كشكول عروس يا جدة تقاف الشدة بابك يا هلا بك زين الله لك شبابك تسلم النفس البهية مكسبي ومرحبا بك مرحبا بك يا هلا بك زين الله لك شبابك تسلم النفس البهية مكسبي. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام ہے محمد فرقان. ساحل سمندر پر ہر سال گورنر مکۃ المکرمہ کے تعاون سے اسلامی تربیتی سمر کیمپ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مرد و خواتین بڑی تعداد میں حصہ لیتے ہیں. عورتوں کے لیے خاص پردے کے اہتمام کے ساتھ ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جاتا ہے، جس میں عورتوں کو جمع ہونے اور دروس میں شرکت کرنے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا پورا موقع ملتا ہے. علماء اکرام کی تقاریر مرد و خواتین کے لیے داخلی ٹی وی سسٹم کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں. عورتوں کے لیے خرید و فروخت کے لیے بازار بھی لگائے جاتے ہیں، جس میں صرف خواتین ہی شامل ہوتی ہیں. بچوں کے کھیلنے کے لیے تفریحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی سوئمنگ پول کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے. اور ہر سال ان خیموں میں علم حاصل کرنے کے لیے جدہ شہر اور قرب جوار سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، جبکہ پروگرام کے اختتام پر قیمتی انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. اور کیمپ کے آخری ایام میں سب سے بڑا انعام گاڑیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. سمر کیمپ ہر سال لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، ہر سال لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے.
التقى البحر الصيفي. يا كشكول كشكول يا كشكول يا بحر يا كشكول وتجلى صحوه يرتحى وتبدى مشرقا منسجما ومن الزهر تزهى وانتقى ملتقى 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 والهناء بها نصيبي أراها في ضحايا وفي مغيبي أراها ساكن في الروح يغشى شغاف القلب شباب العمل قد اكتسوا بالحلل أخلاقهم فضيلة بهم تجلى آملي حي شباب العمل قد اكتسوا بالحلل أخلاقهم فضيلة بها مالت للوجود أجمل سري حب الهدى وعبير التقى لبحر وبر بها أضاءت سماء شبابا تسابقوا عشقهم غالي الثمن حققوا كريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حضرات، آج ہمارے پروگرام کی آخری نشست ہے. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 4 جمعراتوں میں آپ نے متعدد علماء کرام کو مختلف موضوعات پر سماعت فرمایا ہے، اور یہ جدہ شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے پہلا موقع ہے کہ اتنے علماء کرام کو ایک بار 1 مہینے میں تسلسل کے ساتھ اہل جدہ نے سنا اور ان سے استفادہ کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کے پروگرام جنہوں نے مرتب کیے ہیں ان کو اسی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست اور اس سے پہلے بھی نشستیں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں اس سال یا گزشتہ سالوں میں، وہ صاحب السمو الملکی الامیر عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین کا نہایت ہی شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ وہ ادارہ ہے کہ جس کے جہاں سے آواز پوری دنیا کو الحمدللہ توحید کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. مختلف زبانوں میں لوگ صرف اپنے ادیان ہی سے توبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے باطل جو عقائد ہیں ان سے بھی توبہ کر رہے ہیں. میں فضیلت شیخ یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے فضیلت شیخ منیر قمر، جو الحمدللہ اہل علم میں اور جدہ والوں کے یہاں کسی خاص تعارف کے الحمدللہ محتاج نہیں ہیں. اردو نیوز میں، اردو ریڈیو پر اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے الحمدللہ آپ فضیلت شیخ کی تقاریر کو اور مکتوبات کو سن رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اردو دا طبقہ جو ہے وہ فضیلت شیخ کے علم سے استفادہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے شیخ کی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کا جو فارمیٹ ہے وہ فضیلت شیخ کا درس ہوگا مختصر طور پر انشاءاللہ، پھر اس کے بعد شیخ تصویف الرحمن اور پھر عبد المالک مجاہد صاحب، اور اس کے بعد پھر اخیر میں ہم مختصر سے سوال و جواب کی بھی نشست رکھیں گے شیخ کی خدمت میں ہی. تو میں بلا توقف گزارش کروں گا شیخ سے کہ تشریف لائیں، اور اصل میں چونکہ شیخ توصیف آنے والے ہیں تو اخیر میں زیادہ مناسب رہے گا اور لوگ بھی آ جائیں گے سوال جواب کے لیے. جزاکم اللہ خیر. فضیلت شیخ منیر قمر حفظکم اللہ.
شیخ کی یہ خواہش ہے کہ جو حضرات ابھی سوال کرنا چاہیں، چونکہ ہمارے پاس تاخیر سے ہم پروگرام کو شروع کر رہے ہیں، تو مختصر خطاب ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو تحریری طور پر سوال لکھ کر بھیج دیں، ساتھ ہی ساتھ سوالوں کے جواب بھی دے دیے جائیں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان الناس امة واحدہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات، اس کے انعامات، اس کی تعریفیں لکھنا شروع کی جائیں تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں لیکن اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں گے۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے ایک تیسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ سمندر ایک تو کیا، اتنی ہی سیاہی اور تو کیا، اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنائی جائیں اور روئے زمین پر جتنا سمندروں کا پانی ہے اس سے 7 گنا زیادہ بھی پانی لایا جائے اور اسے سیاہی بنایا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ اس ذات کی جس نے اپنی کتاب مقدس میں یہ تعریف خود فرمائی ہے، ہم اس کی حمد و ثنا اور اس کی کس کس نعمت کا کیا کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں وہ نبی دیا، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی نے بڑی سے لے کر بڑی اور چھوٹی سے لے کر چھوٹی کوئی چیز، کوئی کام اس دنیا کو گزارنے کے لیے، زندگی کو بسر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کہتا ہے سنا ہے سمیتو ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں صحیح کہتے ہو،
جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا نہیں، ہمیں بول و براز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اب جس دین میں اس طرح باریک سی چھوٹی سے چھوٹی اور جزئی ہماری انتہائی شخصی ضرورت کے بارے میں بھی ہدایت دی ہوں، کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس میں حکومت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہوگا؟ اسلام وہ دین ہے کہ جہاں بانی، حکمرانی، اس کا اپنا سیاسی نظام، اس کا معاشرتی نظام، اس کا اقتصادی نظام، اس کا مالیاتی، اس کا ہر قسم کا زندگی کا جو بھی شعبہ نام لے لیں، اسلام کی ہدایت اور تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ کامل و مکمل دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی وہ الحمدللہ محفوظ ہے مکمل طور پر قرآن کریم کی شکل میں اور حدیث شریف کی شکل میں، دونوں شکلوں میں مکمل طور پر محفوظ، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور اس حفاظت کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام الحمدللہ آج مکمل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی ٹھوکریں کھائیں اور دین کو آج انہوں نے ایک بازیچہ اطفال بنا کے رکھ دیا۔ کوئی کسی طرف کسی کی ٹانگ کھینچے چلے جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن ایک، نبی ایک، اسلام ایک اور شریعت ایک۔ پھر یہ ہمارے مسلمانوں میں اس قدر دھڑے بندیاں، اس قدر فرقے، اس قدر جماعتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھے، اور تھوڑا سا عرصہ نہیں بلکہ ایک طویل عرصہ تک۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں اپنی کتاب کی تعلیم عطا فرما اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ اور امام مجاہد، تین کبار شخصیات مفسرین کی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ پہلے 10 قرن، آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن، 10 صدیاں، بعض اہل علم کہا کہ قرن سے مراد 100 سال نہیں بلکہ 30 سے لے کر 80 سال مراد ہے۔ بہرحال 10 قرن لوگ ایک ہی امت تھے، اور اس کے بعد شرک نے آہستہ آہستہ بالوں پر نکالنے شروع کیے اور لوگوں میں یہ سلسلہ اختلافات کا، تفرقے کا اور جماعت سازی کا، دھڑے بندی کا یہ سلسلہ آ گیا۔ اور اس وقت ہی جو آج کل ایک پنج تن پاک کا ایک نام آپ سنتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ پنج تن پاک جو ہے وہ لوگوں نے گھر لیے، کھڑے کر لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اس زمانہ میں اس اختلافات کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، مسلمان ایک جماعت تھے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ مائدہ آیت 48 میں فرمایا اللہ چاہتا تو تمہیں ایک جماعت رکھ سکتا تھا، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مسلمان ایک تھے، آپ نے 23 برسہ پیغمبرانہ زندگی گزاری، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، امت ایک تھی۔ خلفائے راشدین چاروں کا زمانہ امت ایک تھی، صحابہ کرام کا 100 برس کا زمانہ امت ایک تھی، بلکہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے 200 سال تک امت ایک تھی۔ کوئی دھڑے بندی، کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی جماعتیں اور کوئی یہ ہماری پارٹیز نہیں تھی۔
اور دوسری اور تیسری صدی جیسا کہ معروف ہے، خود ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں کی دوسری اور تیسری صدی ہے۔ ان کی زندگی میں امت ایک تھی، کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی زندگی میں کوئی اختلافات تھے۔ خود ائمہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 400 سال پہلے امت ایک رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ امت میں ان دھڑے بندیوں نے، جماعتوں نے، فرقوں نے دخل اندازی شروع کر دی، اور پھر عجیب انداز ہمارے مسلمانوں نے اختیار کیا۔ جو 400 برس تک مسلمان قرآن کریم اور حدیث رسول پر عمل کرتے رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ غیر خدا پر تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ 400 سال تک یہ ہمارے جو آج بڑے بڑے مذہبی فرقے بنے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، پہلے 400 برس تک یہ نام نہیں ملتے، اس کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے۔ اور اگر ہم پوری ذمہ داری سے ان ائمہ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ فرقے آج بھی ختم ہو سکتے ہیں، آج بھی وحدت امت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں شاید وہ باتیں منظور نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخی اعتبار سے چاروں اماموں میں سے پہلے امام آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اقوال میں، اپنے ارشادات میں فرمایا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، سمجھ لو کہ وہی حدیث میرا مذہب ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، وہی میرا قول ہے۔ اور امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم ہی ہیں، اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب کے بعد بھی، امام صاحب کے وفات پا جانے کے بعد بھی کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہی حدیث امام صاحب کا اپنا مسلک ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کر، یہ ارشاد فرما کر بری ہو گئے۔ اب ذمہ داری ہے میری، ذمہ داری ہے آپ کی، ذمہ داری ہے ان کی جو اپنے آپ کو حنفی کہلوانے پر فخر کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے۔ اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ امام شافعی کے اقوال انہی معنوں میں، انہی مفہوم میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل کے، چاروں اماموں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب بھی صحیح حدیث آ جائے اسے قبول کر لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صحیح حدیث آ جائے، میرا قول اس حدیث سے ٹکرائے، اضربوا قولی بارض الحائط، میرے قول کو دیوار پر مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو۔ اب وہ بری ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جماعتوں کو، دھڑے بندیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر فہم میں، جیسا کہ عموماً فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بات کو سمجھنے میں، فہم میں اختلاف آیا، لہٰذا جماعتیں الگ الگ ہو گئیں، اس فہم کو کیا اکٹھے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اپنی غلطیاں نکال لی جائیں، انشاءاللہ العزیز امت کی وحدت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس امت کو وحدت کے ہار میں پرونے کا صرف یہی ایک نسخہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذاتی آراء، اپنے ذاتی فتووں، اپنی ذاتی فقہوں کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لے۔ آج ہی ہم اگر یہ کام شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ایک ایک کر کے سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے درمیان سے اختلافات اٹھتے جائیں گے، مسائل پر اجتماع ہوتا جائے گا، وحدت امت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ اختلاف اگر کوئی کہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ کبھی رائے کا یا سمجھ کا اختلاف پہلے لوگوں میں نہیں تھا، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی موجود ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف ہماری طرح نہیں تھا کہ اگر رائے کا، سمجھ کا، فہم کا اختلاف ہو جائے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔
صحابہ کرام میں اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ سب سے پہلا اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت و حیات کے بارے میں صحابہ میں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں، سب سے پہلا امت میں اختلاف اس موضوع پر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس اختلاف کو فوری طور پر قرآن کریم کے حوالے سے حل کیا اور بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی۔ مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ جس نے کہا محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ یہ جلیل القدر انسان کس طرف آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی بات سنی، پتہ چلا کہ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا کہنے والے کی گردن اتارنے کی تیار کھڑے ہیں۔ اسی وقت آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور صحابہ کی جماعت میں آگے جہاں عمر فاروق تلوار نکال کر کھڑے، آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوٹا سا خطبہ دیا اور فرمایا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تھے اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جائیں یا میدان جہاد میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی ایک جملہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، جو محمد کو الوہیت کے درجے پر فائز سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے کہ آج اس کا خدا مر چکا ہے۔ فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتا تھا، اس کا اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ جس نے کہا نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی جان نکال دوں گا، اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ میں نے پہلے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، مجھے یوں لگا کہ جیسے آج یہ آیت نازل ہو رہی۔ مسئلہ اٹھا، اختلاف سامنے آیا، قرآن کریم کی آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور سارے اختلافات جو ہیں اسی وقت مٹ گئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے سمجھ کے، لیکن اس طرح کے، اور ان کو اس انداز سے قرآن کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حل کر لیا جاتا تھا۔ دوسرا اختلاف اسی موقع پر یہ پیدا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ تیسرا اختلاف اسی مجلس میں یہ پیدا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں کھودی جائے۔ صحابی نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حدیث کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا، اب کسی نے وہاں ایک ذرہ بر بھی تعامل نہیں کیا کہ اب اس کو مانے یا نہ مانے، بات ختم ہوگی۔ اگر کہیں اختلاف ہو، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، ان کے سامنے پیش کریں، اس اپنے اختلاف کو قرآن اور سنت پر پیش کریں، منٹوں میں اختلاف حل ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہو تب ہے۔ وہ مسئلہ جس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وہ اب ہمارے درمیان پھر سے موجود ہے۔ نبی زندہ ہے، نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز جس طرح ہماری عام زندگی ہے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواج مطہرات پیش فرمائی جاتی ہیں،
اور آپ شب باشی فرماتے ہیں نعوذ باللہ. وہ اختلاف آج جو ہمارے مابین موجود ہے، اگر صحابہ کرام کے طریقہ کو آزمائیں، صحابہ کرام نے اس اختلاف کو جس طرح ختم کیا تھا وہی طریقہ آج ہم اپنائیں، وہ اختلاف پھر ختم ہو سکتا ہے. اور ایک مسئلہ نہیں، آپ ہمارے جتنے بھی فقہی اختلافات ہیں، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی بات کہی اور چلے گئے، اور وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بری ذمہ کر گئے. انہوں نے کہا کہ جہاں صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لو، ہماری بات کو چھوڑ دو. اب اگر ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہلواتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں مانتا تو کیا اسے حنفی مانا جا سکتا ہے؟ کہلوانے کو شافعی کہلوانے پر فخر محسوس کرتا ہے، امام شافعی کی بات نہیں مانتا. امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ چاروں جو کچھ کہہ کر گئے ہیں، اگر ان کے اس ایک ایک قول کو لے لیا جائے تو ہمارے اختلاف آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری اب روزی روٹی کے دندے ہی کچھ ان اختلافات کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہ گئے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج ہم مل کر بیٹھنا شروع ہو جائیں تو یہ ہماری جمعراتیں، ہماری یہ 11ویاں، ہمارے یہ چہلم، ہماری یہ میلادیں اور ہمارے یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کیسے چلے گا؟ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان پر اپنے مسائل کو، اپنے اختلافات کو پیش کرتے جائیں، ایک ایک کر کے اختلافات ختم ہوتے جائیں گے. آج آ کے چند مسائل رہ جاتے ہیں جنہیں اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، وہاں آ کے بات رکے گی، باقی سارا دین تو کم از کم قبول کر لیا جائے. مسائل کی بات آئے قرآن پیش کریں، سوال کی جواب دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کریں، اور پھر اس کو ماننے کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے حدیث پیش کی جائے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہمارے مولویوں کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ یہاں بیٹھ کر جدہ میں اگر میں یہ بات کہوں کہ فلاں بات حدیث شریف میں آئی ہے، ہمارے کتنے بھائی ہوں گے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اس بات پر عمل نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مولویوں کو یہ حدیثیں معلوم نہیں تھی، آج یہ مولوی حدیثیں سنا رہا. غرض یہ ہے کہ جب بات سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لیں. اب ہیلے بہانے حجتیں ادھر کی اور ادھر کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے مابین کوئی تنازع ہو جائے تو اس تنازع کا حل صرف اللہ اور اس کے رسول ان دو کے پاس موجود ہے. اگر تیسری جگہ لے کے جائیں گے تو تنازع کم نہیں ہوگا بلکہ تنازع بڑھے گا. اس کلیہ کو، اس قاعدہ کو اگر آج بھی ہم کسی بھی جگہ ملائیں، علماء کرام کو بٹھا لیں، انہیں کہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، دیگر ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، مسائل کو ایک ایک کر کے پیش کرتے جاؤ، قرآن کریم اور حدیث رسول کے سامنے لاتے آؤ. جن جن باتوں میں قرآن کریم کی، حدیث شریف کی نصوص موجود ہے کم از کم ان پر تو اتفاق کر لو، جن میں واضح نصوص موجود ہیں. اگر اس کلیہ کو ہمارے بھائی، ہمارے علماء کرام اپنا لیں تو وہ اہل سنت بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی اجتہادی مسائل کی حد تک جا کر اگر وہ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلوانا فرض یا واجب سمجھتے ہیں وہ بھی کہلواتے رہیں. لیکن پہلے ہمارے لیے ضروری ہے حنفی بعد میں ہوں، پہلے اہل سنت تو بنے، شافعی بعد میں ہوں، پہلے اہل سنت تو ہوں، مالکی اور حنبلی بعد میں، پہلے آپ اہل سنت تو بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں. اگر اس انداز سے ہمارے لوگ مسائل کو پوچھنا، مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت میں سے یہ جو روزمرہ کے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں جن کے نتیجہ میں آج امت انتہائی کمزوری میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ کمزوریاں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی اور معاملہ جو ہے وہ امت میں اتحاد کی شکل میں امت ایک قوت اختیار کر جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوال ہیں جو دیے گئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی طے ہے، آدھے گھنٹے کے اندر ہی کچھ کہنا بھی ہے، سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میرے پاس جو سوالات آئے ہیں میں ایک ایک کر کے ان کے جوابات ذکر کرتا ہوں. جہاں میرا وقت ختم ہو جائے گا سوال مجھے دے دیجیے، میں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی ایسے سوال نہیں ہو، میں دیکھ لوں گا ساتھ ساتھ ہی، کوئی ایسی بات. پہلا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کتنے دنوں میں کرنا چاہیے
اور لڑکے کے لیے کتنے جانور اور لڑکی کے لیے کتنے جانور ہونے چاہیے؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچے کے ولادت کے 7ویں دن یوم سابعہ، حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں، بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس کچھ مالی تنگ دستی ہے، کمزوری ہے، اور وہ صرف 1 ہی جانور ذبح کر دیتا ہے، تب بھی اس کی طرف سے وہ انشاءاللہ العزیز عقیقے کی سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اصل اور صحیح تر یہی ہے کہ وہ 2 جانور لڑکے کی طرف سے اور 1 لڑکی کی طرف سے دے، اور یہ 7ویں دن ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کسی وجہ سے کوئی سبب ایسا بن گیا ہے کہ 7ویں دن نہیں دے سکتا، تو بعض آثار کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ 14ویں دن دے لے، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں دے سکتا تو آخر جو عقیقے کا مسنون وقت ہے وہ ہے 21واں دن۔ 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن، اس کے بعد عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ زندگی میں جب بھی چاہیں عقیقہ کر لیں، آپ جب بھی چاہیں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب ہوگا، صدقہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ لیکن اس سے لفظ عقیقہ جو ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ وہ اپنی مخصوص ایام کے اندر 7ویں دن عقیقہ، 14ویں دن عقیقہ، 21ویں دن عقیقہ، اس کے بعد آپ دیجئے صدقہ ہو جائے گا، اور صدقہ رد بلا ہے، انشاءاللہ بچے کو اس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر کوئی شخص باوجود معلوم ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح نہیں پڑھاتا، نامعلوم اس شخص کا عقیدہ بھی کیسا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ مختلف سنتیں ہیں، آمین ہے، رفع دین ہے، رفع سبابہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ سنتوں کو چھوڑنے کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ رفع دین بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں شیعہ رفع دین کرتے ہیں، وہابیوں سے بھی وہ زیادہ رفع دین کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اہل سنت کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رفع دین کرتا ہے یا نہیں، یا فلاں کام کرتا ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا اسلامی طور پر عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، اس میں دوسری کوئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آدمی امام آپ کا صحیح العقیدہ ہو۔ لیکن اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں کہیں نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جماعت کرا رہا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب یہ پہلے تلاش کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ہے، یہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں۔ آپ چلتے ہوئے ان مسائل کی وہاں ضرورت ہے جہاں آپ نے امام مقرر کرنا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ امام مقرر کریں تو وہ امام لیں جو صحیح العقیدہ ہو اور ساری سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ میں سے سب سے بہترین انسان ہو۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ مستقل نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ بھی دیکھیں کہ وہ امام کیا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ لیکن اگر سفر کے دوران کہیں کوئی کبھی کبھار والی نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمارا بڑا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اوپر سے پانی کا چھینٹا آیا اور خادم نے فوری طور پر کہا کہ بھائی کیا یہ پانی تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم پانی کا چھینٹا سمجھیں گے، اور بات ختم ہو گئی۔ یعنی زیادہ کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ پہلے دیکھیں کہ وہ امام کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے مستقل کوئی امام رکھنا ہے یا مستقل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کا مالک ہو۔ 10 عورتوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، سب عورتیں جمع ہو کر پڑھتی ہیں، پھر مٹھائی کھائی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ 10 عورتوں کی کہانی کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی کہانی بڑی مشہور ہے، اور ایک لکڑہارے کی کہانی بھی مشہور ہے۔ یہ جدہ میں آ کر مجھے 10 عورتوں کی کہانی کا پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے۔ لکڑہارے کی کہانی، یہ رجب کا مہینہ ہے
اور اس مہینے میں خاص طور پر وہ بڑی پڑی جائے گی، اور ابھی چند دنوں کے بعد 22 رجب آئے گی، تو اس وقت کنڈے بھی بھرے جائیں گے، پوریاں بھی بانٹی جائیں گی، اور اندر ہی اندر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، کنڈے پکاتے ہیں، پوریاں بھرتے ہیں، بانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی پکتے ہیں، اندر ہی بٹتے ہیں اور اندر ہی کھائے جاتے ہیں۔ اب جس چیز کو یہ باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں، لگتا نہیں کہ اس دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اندر ہی پکتے ہیں، اندر ہی بٹتے ہیں، اندر ہی کھائے جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ، جس تاریخ کو یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں یا بانٹے جاتے ہیں، اس تاریخ کا کیا تعلق ہے اس کنڈوں کے ساتھ؟ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے کنڈے بانٹ کر یا پوریاں بانٹ کر، یہ خوشی کس سلسلہ میں ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کے کنڈے دینے ہیں۔ اب تاریخ نکال کر دیکھ لیں، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے، جو ہمارے یہاں عادت ہے کہ کسی کی ولادت منا دی، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق فوت ہوئے، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی شادی ہوئی، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ یہ خوشی کس بات کی منائی جاتی؟ آخر سبب کیا ہے؟ اور جب سبب تلاش کریں گے تو سبب نکل آتا ہے 22 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کی خوشی میں یہ کنڈے شیعہ نے بھرے، یہ کنڈوں کی رسم شیعہ نے ڈالی، اور ہمارے اہل سنت کا سادگی کہیں یا احمقانہ پن کہیں، باہر سے کچھ بھی آئے قبول کیے چلے جا رہے ہیں۔ کام شیعہ نے شروع کیا، اہل سنت بڑھ رہے ہیں۔ آج اتنے کنڈے شیعہ کے گھروں میں نہیں پکتے جتنے اہل سنت کے گھروں میں پکتے۔ تعزیہ شیعہ نے شروع کیا، آج مسلمان اہل سنت کہلوانے والے ہمارے پاکستان میں بعض شہروں میں اتنے بڑے، خاص طور پر ملتان شریف جو بڑا مشہور ہے ان کھاتوں میں، ملتان میں اہل سنت کا تعزیہ شیعہ کے تعزیے سے بڑا نکلتا۔ باہر سے کچھ بھی آئے ہم آنکھیں بند کر کے قبول کیے چلے جا رہے ہیں، اور انہی میں سے حضرت فاطمہ الزہرا بی بی کی کہانی ہے، انہی میں سے ایک حضرت زینب کی کہانی بھی معروف ہے، اور انہی میں سے یہ لکڑہارے کی کہانی ہے کنڈوں والی، اور یہ آپ نے کوئی 10 عورتوں کی کہانی سنا دی ہے آج۔ یہ میرے لیے بہرحال ایک نئی چیز ہے، یہ اسی کھاتے میں اس کو بھی لکھ لیں کہ جس کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا۔ اور اس 10 کنڈوں والوں نے مدینہ منورہ میں بادشاہ بنا لیے، وزیر بنا لیے، وزیر محل بنا لیے، جبکہ اس زمانے میں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ وزیر تھا، خلافت کا دور تھا۔ اور کنڈے، حلوے اور پوریاں یہ بھر کر کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ دے کر مراد مانگے، پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا آ کے گریبان پکڑ لے۔ یہ دعوے اس خاندان نبوت کے فرد سے کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ساری کی ساری ہمارے کھانے پلانے والے لوگوں کی اپنی ہی چالیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سنا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں سعودی عرب میں بھی ایک مسلک پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ حملی ہے یا مالکی ہے یا کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کوئی اور مسلک ہے جس پر شریعت کا نظام ہے۔ یہ ایک سوال ہے بیچارے کسی ذہنی طور پر پریشان آدمی کا، اور یہ پرچی ہے میرے لیے کہ بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے نیک عمل کرنے کی اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ فضیلت شیخ منیر قمر کو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وحدت امت کے عنوان پر اللہ رب العالمین ہمیں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ منہج، وہ مسلک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے چھوڑا، وہ منہج، وہ مسلک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اسے اختیار کرنے کی بلا کسی تعصب کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہم چاہ رہے تھے
کہ یہ تھوڑا طویل رہے، لیکن چونکہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا اور سوالات ابھی ہیں اور شیخ کی یہ خواہش تھی کہ سوالات بھی تقریر کے ساتھ ہی ہو جائیں، تو اس لیے فور دا ٹائم بینگ ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا روک رہے ہیں. اگر وقت ملا تو اخیر میں انشاءاللہ تعالی سوالات پھر پیش کریں گے. اب میں بلا توقف فضیلت شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور سعادت مند کون کے عنوان پر اپنے خطاب سے امت کو مستفید فرمائے. حضرات، فضیلت شیخ عبد المالک مجاہد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو فضل کرم سے دنیا کے اندر دو نام اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہیں جو کہ دارالسلام اور شیخ عبد المالک مجاہد، جہاں جہاں اسلام کی کرنیں پہنچ رہی ہیں یا پہنچ چکی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں شیخ عبد المالک مجاہد کا نام دارالسلام کے نام سے جڑ کر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکا ہے. ہم لوگوں کا یہ نہایت ہی ہم لوگوں کی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ جب ہم 20 سال پہلے سعودی عرب میں آئے ہمیں اردو میں کتابیں دستیاب نہیں تھی، ہندی میں. اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مکہ المکرمہ، روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے. اس میں کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز 5 وقت اپنا رخ کرتے ہیں. ان کے دل اس عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حج کا سفر کیا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. یہی وہ عظیم منزلت والے عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی وہ جگہ ہے جس کے ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے. یہی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو دنیا میں بسنے والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھوں مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبد العزیز حفظہ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روئے زمین پر ہر وہ چیز میسر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے. حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریضے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں. ضیاء الرحمان کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں. حکومت خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں. انگنت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آرام اور سہولیات کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں بالکل تردد نہ کریں. ہم اس مقدس سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اپنے خالق کی عبادت سے دور ہو گیا اور پھر اوہام و خرافات میں مبتلا ہو کر بتوں اور ان کے مظاہر کی پرستش کرنے لگا. ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی جیسے آگ، حیوانات، مجسمے، بارش، شجر و حجر اور بت. پیروں فقیروں کو نفع و نقصان کا قادر سمجھنے لگا، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
وضو عبادت کی غرض سے مخصوص طریقے سے منہ، ہاتھ، سر اور پیروں کو پانی سے تر کرنے کا نام وضو ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ترتیب سے اعضائے وضو پانی سے مکمل تر ہو جائیں، اور اگر معمولی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ناقص ہوگا۔ اور اچھی طرح کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ پانی کو بیجا بہایا جائے یا غیر وارد ذکر و اذکار وضو کے دوران پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ انہ لا يحب المسرفین۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل مکمل طہارت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حالات میں اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اسے حمام بھی جانا پڑتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حمام جانے کے لیے آداب کو سیکھ لے۔ مسلمان کو حمام میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے غفرانک۔ تو قلب و نظر میں عظمت کبریائی کا سوز و گداز لے کر اور تذلل و خاکساری کا پیکر بن کر، کیونکہ اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سعودی عرب کے اندر کتنے قبے، کتنے مزار، سیدہ بی بی کا قبہ، حضرت علی کا قبہ، حضرت علی کے تو نہ جانے کتنے قبے بنے، ہے کہ نہیں؟ نہ جانے کتنے قبے بنے، سب لوگ بنا بنا کے پوج رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں منہ مبارک ہے تو بالے مبارک ہے تو نقشے مبارک ہے تو شملے مبارک ہے تو امامے مبارک ہے، اس کے نام سے لوگ دکھا دکھا کے پیٹ پال رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، نذرانے چڑھا رہے ہیں۔ یہ سب خرافات، سب بدعقیدگی کے مظاہر ہیں، یہ سب کافروں غیر مسلموں سے آئی ہوئی چیزیں۔ اس لیے اسلام ان تمام چونچلے بازیوں کا نام نہیں، اسلام صاف ستھرا دین ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بدو سے کسی دہریے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اندیکھی شے کی کیوں عبادت کرتے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ بدو نے، عرابی نے، اس نے کہا یہ اونٹ کی میگنیاں ہیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، یہ اونٹ کی میگنیاں دیکھ کر ہم بھی تم بھی یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی اونٹ رہا ہوگا یا یہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوا ہوگا۔ میگنی دیکھ کر اونٹ کو تم تسلیم کرتے ہو، اونٹنی کو تم مانتے ہو، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ لیل و نہار، شب و روز کی آمد و رفت، یہ دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آیات نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور بشر قرار دیا۔ اس کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم